بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے ماضی کا سلسلہ شروع کیا تھا تو بتایا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق کی ہم نے تعریف پڑھی، اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھا، اس کے بعد گردان پڑھی، کچھ سوالات پیش کیے گئے، کچھ مصدر ذکر کیے گئے، بعدہ 2 تمرینیں یہاں پیش کی گئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ اکرام نے یہ درس اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 3 کی طرف چلیں گے۔ یہ ماضی مجہول کا بیان ہے۔ دیکھیں، ماضی کے بارے میں بتایا، ماضی وہ فعل ہے جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور مجہول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو ماضی مجہول کس کو کہیں گے؟ تو تعریف سنیے گا، اس کے بعد میں بنانے کا قاعدہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ گردان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، وہ معلوم نہ ہو۔ جیسے ایک فارسی میں ہم لفظ بولیں گے پروردہ شد، اس کا معنی ہے کہ وہ پالا گیا۔ تو وہ پالا تو گیا ہے لیکن پالنے والا معلوم نہیں ہے، مطلب جس نے پالا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے ماضی مجہول۔ ٹھیک ہے، بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں ماضی معروف کے آخر میں، جو ابھی آپ پڑھ کے آئے نا اوپر، پرورد ماضی مطلق جو آپ نے بنایا تھا کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیا، اس سے پہلے زبر گرا دیا، ماضی مطلق بن گیا۔ تو کہتے ہیں اسی کے آخر میں جو اوپر آپ نے پڑھا تھا پرورد، پروردند، پروردی وغیرہ، کہتے ہیں ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ جیسے پرورد سے پروردہ شد، تو پرورد کے آخر میں کیا لگا دیا؟ ہا شد لگا دیا نا، تو یہ ماضی مجہول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تنبیہ یہاں پیش کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں جو مجہول ہے وہ ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ مجہول کس سے آتا ہے؟ ہمیشہ فعل متعدی سے۔ فعل متعدی آپ نے پڑھا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یعنی جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اس کی اردو میں آپ اس طرح پہچان کر سکتے ہیں کہ فعل متعدی کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت اردو میں نے آتا ہے، نے۔ جیسے ہم نے کہا ضربا زیدن، زید نے مارا، تو یہاں ترجمے میں کیا آیا؟ نے، زید نے مارا۔ تو جب نے آئے گا تو سمجھ لیں کہ یہ متعدی ہے۔ ایسی ایک لفظ ہم بولتے ہیں، جملہ بولیں گے ذہبا زیدن، زید گیا، تو زید گیا یہ بھی فعل ہے، ذہبا اور ضربا بھی فعل ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ذہبا یہ لازم ہے اور ضربا یہ متعدی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں ترجمہ کرتے وقت کیا آ رہا ہے؟ نے آ رہا ہے ضربا کے اندر، اور ذہبا زیدن، زید گیا، یہاں پر ترجمے میں نے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو متعدی کی پہچان بھی یہاں پہ بتا دی ہے۔ اب یہ گردان دیکھیے گا، گردان ماضی مطلق مجہول۔ صیغہ واحد غائب پروردہ شد وہ پالا گیا، صیغہ جمع غائب پروردہ شدند وہ پالے گئے، صیغہ واحد حاضر پروردہ شدی تو پالا گیا، صیغہ جمع غاضر پروردہ شدے تم پالے گئے، صیغہ واحد متکلم پروردہ شدم میں پالا گیا، صیغہ جمع متکلم پروردہ شدے ہم پالے گئے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی معروف کے آخر میں آپ ہا شد لگا دیں تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم۔ تو جو علامتیں ہیں وہ ہم نے فعل کے ساتھ جوڑی، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے مجہول کے اندر کہ جو ہم ہا شد بلاتے ہیں نا، اس میں علامت کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے پروردہ شد ہو گیا، اس کے بعد پروردند نہیں ہے بلکہ پروردہ شدند ہے، مطلب شد میں ہم علامت جوڑیں گے، جیسے شدی، شدید، شدم، شدیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اب کچھ سوالات ہیں، 8 سوال ہیں، ان کے جوابات ہم دیکھیں گے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ جوابات کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ معروف کے اندر کرنے والا معلوم ہوتا ہے
اور مجہول کے اندر کرنے والا معلوم نہیں ہوتا. سمپل. سوال نمبر 2، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد لگا دیجئے، ماضی مجہول بن جائے گا. آسان ہے. نمبر 3، گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو. تو اب دیکھیں، گفت ماضی مطلق ہے، معروف ہے، اس کے آخر میں ہا شد لگاؤ تو کیا ہوگا؟ گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم. ہو گئی گردان ماضی مجہول کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ تو نوشتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. نوشتہ شدید وہ لکھے گئے، یہ ہے جمع غائب کا صیغہ، کیونکہ یا دال ہے نا اس میں، اور یا دال یہ جمع غائب کی علامت ہے. نمبر 5، ہم پالے گئے، اس کی فارسی بناؤ. تو پالنے کی کیا آتی ہے؟ پروردن. ٹھیک ہے، ہم پالے گئے، صیغہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ جمع متکلم کا. تو یا میم علامت ہے اس کی. تو کیسے بنائیں گے فارسی؟ پروردہ شدیم. کیسے بنائیں گے فارسی؟ پروردہ شدیم. آسان ہے بالکل. اچھا، نمبر 6، گفتہ شدید کا ترجمہ کرو. گفتہ شدید تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. تم کہے گئے، گفتہ شدید تم کہے گئے. نمبر 7، میں نے لکھا، اس کی فارسی بناؤ. تو دیکھیں، میں نے لکھا یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو سبق آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے یہاں پر آ جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آئندہ آنے والے اسباق ہیں ان میں سے نہیں آ سکتا، لیکن پیچھے جو بھی آپ پڑھ کے جائیں گے سبق، وہ تمرین کے اندر آ سکتا ہے. تو میں نے لکھا، نوشتن مانے لکھلا، میں نے لکھا نوشتم. نمبر 8، خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ. ما معنی مطلب معنی بھی اس کا بتانا ہے، معنی کے ساتھ بتاؤ. تو خوردہ شد یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں علامت ہے دال. معنی کیا ہے؟ تو خوردہ شد سمپل اسی کے حساب سے ہم معنی کر دیں گے، وہ کھایا گیا. خوردن معنی کھانا ہوتا ہے نا، تو خوردہ شد وہ کھایا گیا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سبق کے تحت یہ کچھ مصدر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ تمرین بنا سکیں، تمرین میں آپ کے لیے مددگار ہوں. تو آراستن اس کا معنی ہوتا ہے سنوارنا. بخشیدن اس کا معنی ہوتا ہے بخشنا. پسندیدن پسند کرنا. نواختن نوازنا. دادن دینا. ستودن تعریف کرنا. تو یہ 6 مصدر پیش کیے گئے، ان کے معنی بھی بتا دیے گئے. ٹھیک ہے، تو سوال جواب بھی ہو گئے ماشاءاللہ، مصدر بھی ہو گئے. اب یہاں پہ یہ 2 تمرینیں پیش کرتے ہیں ہر درس کے تحت. پہلی، اردو میں ترجمہ کرو، فارسی کے جملے ہوں گے. دوسری، اردو کے جملے ہوں گے، ان کی فارسی بنانی ہے. ٹھیک ہے. آراستہ شدی، تو اب مصدر آپ نے پڑھ لیا، آراستن معنی سنوارنا، اسی سے آراستہ شدی. تو شدی میں یا واحد حاضر کی علامت ہے، اسی کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے. مطلب آراستہ شدی تو سنوارا گیا. بخشیدہ شدم. تو اگر میں سب کی علامتیں بتاؤں گا تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، کیونکہ مجھے امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو علامت کے حساب سے دیکھ لیں آپ علامت کون سی ہے اور مصدر کون سا ہے، اس مصدر کا معنی کیا ہے، پھر آپ ایزیلی ترجمہ کر دیں گے. تو بخشیدہ شدم میں بخشا گیا. پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے. نواختہ شدند وہ نوازے گئے. ٹھیک ہے، وہ نوازے گئے، چونکہ یہ جمع غائب ہے تو اسی حساب سے اس کا ہم ترجمہ کریں گے. ستودہ شد، دیکھیے ستودن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. تو ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا. دادہ شدیم ہم دیے گئے. پسندیدم، تو پسندیدم میں دیکھیں یہاں پہ مجہول کا جو قاعدہ ہے وہ نہیں پایا جا رہا، ہاں شد وغیرہ، یعنی شد اس میں نہیں ہے، تو یہ معروف ہوگا. تو معنی اسی حساب سے کریں گے. پسندیدم مطلب میں نے پسند کیا. دادا شدی تو دیا گیا. نواختند، تو نواختند بھی معروف ہے. ٹھیک ہے، تو نواختند کا معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے نوازا. آراستہ شدیم ہم سنوارے گئے. ٹھیک ہے. ستودہ شدم میں تعریف کیا گیا. بخشی دید تم بخشے گئے. ٹھیک ہے، سوری یہ بخشی دید ہے نا، اس میں شد وغیرہ نہیں ہے، تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا
کہ چونکہ گفتگو یہ مجہول کی چل رہی ہے، حالانکہ صیغہ کس کا گیا؟ معروف کا. تو بخشیدید مطلب تم نے بخشا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم فارسی بنائیں گے اردو سے فارسی. میں نے دیا دادم، وہ پسند کیا گیا، پسندیدہ شد. ٹھیک ہے. تم نے تعریف کی، ستودید، ستودید. ٹھیک ہے. ہم بخشے گئے، تو بخشنے کی کیا ہے؟ بخشیدن. تو ہم بخشے گئے، اس کی کیسے بنائیں گے؟ بخشی دیم. تو اب یہ مجہول ہے، بخشی دیم کا مطلب ہو جائے گا ہم نے بخشا، ہم بخشے گئے، تو بخشیدہ شدیم. ٹھیک ہے. علامت آپ کو وہ شد کے ساتھ ہی لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم بخشے گئے، بخشیدہ شدیم. تو نے سنوارا، تو یہ معروف ہے، آراستی، تو نے سنوارا. وہ نوازے گئے، وہ نوازے گئے مطلب نواختہ شدند. تم نے لکھا، معروف ہے، جو ہے نوشتن معنی لکھنا. تم نے لکھا نوشتید. ٹھیک ہے. وہ تعریف کیے گئے، ستودہ شدند. اس کے بعد ہم نے کہا، گفتیم، تو بخشا گیا، بخشیدہ شدی، اس نے پسند کیا. تو یہ معروف ہے، اسی حساب سے کریں گے. اس نے پسند کیا، پسندید. میں دیا گیا، دادہ شدم، میں دیا گیا. تو یہ دونوں تمرینیں ماشاءاللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں. تو اس کو آپ اچھے سے ریپیٹ فرما لیں، اس کو لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 کی طرف چلیں گے، ماضی منفی کا بیان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.